اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشبو قرآن کے سب ساتھیوں کو رمضان المبارک کی مبارکباد دیتے ہوئے میں خالق کائنات سے دعا کرتی ہوں کہ ہمارا رب ہمیں صحت و سلامتی عطا فرمائے اور اس مبارک اور مہمان مہینے کی ہمیں پورے دل سے میزبانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں یاد رہے ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن۔ اسی لیے رب العزت نے ہمیں رمضان عطا فرمایا ہے۔ 11 مہینے تاڑے تے 1 مہینہ ساڈا کے محاورے کا بڑا بہترین مطلب اس رمضان میں نکلتا ہے۔ کسی ایک مہینہ میں ہر بندے کو اپنے رب کو اپنے ساتھ اور اپنے رب کو اپنے پاس اور اپنے رب کو دیکھنے والا، سننے والا، جاننے والا، خبر رکھنے والا غرض ہر اس کی صفت کے ساتھ محسوس کرنے کا موقع ملتا ہے۔ رب تعالیٰ کو محسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اسے دیکھا نہیں جا سکتا کہ وہ کسی نظر میں سما ہی نہیں سکتا۔ جیسے گرمی آئے تو کوئی آ کر ہمیں نہیں بتاتا کہ گرمی آ گئی ہے، ہمیں خود ہی محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ گرمی آ گئی ہے، ہم باریک کپڑے نکال لیتے ہیں۔ اسی طرح سے سردی میں بھی ہمیں کوئی بتانے نہیں آتا کہ گرم کپڑے نکال لو، سردی آ گئی ہے، ہم محسوس کرتے ہیں اپنے وجود میں، تو ہم اس احساس کے غلبہ میں آ کر اپنا سارا انتظام کر لیتے ہیں۔ رمضان المبارک بھی احساس کو جگانے کا نام ہے۔ رمضان المبارک اللہ کریم کو ہمارے احساس میں جگا دیتا ہے۔ سامنے پڑی چیز ہم نہیں کھاتے، یہ احساس زندہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم دیکھ رہا ہے۔ اس مہینے کا حسن یہ ہے کہ یہ مہمان کی صورت میں آتا ہے۔ ہم اپنی اپنی وسعت کے مطابق اسے پروٹوکول دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ کسی دنیاوی مہمان کے آنے پر ہمارا رویہ ہوتا ہے، اسی طرح اس روحانی مہمان کے آنے پر بھی ہم ویسا ہی رویہ رکھیں، اچھے کپڑے پہنیں۔ جو کسی بڑے امیر کے گھر جانے کے لیے سلوا کر الماری میں لٹکا کر رکھے ہوتے ہیں، اس مہمان کے آنے پر پہنیں، روزانہ پہنیں۔ گھر میں امن اور سکون کا ماحول رکھیں۔ جھگڑا، بحث، تکرار اس مہمان کی شان میں گستاخی ہے۔ جو سارا سال نہ مسکراتا ہو، اسے کم از کم اس مہمان کے احترام میں مسکراتے رہنا ہے۔ اپنے ذاتی اور گھریلو حالات سے نظر اٹھا لیں، ہر پریشانی کو بھلا کر چہرے پر فقط مسکراہٹ رکھیں۔ مہمان کی عظمت دیکھیں کہ یہ ہمیں کیا دینے آیا ہے اور ہم اس کی کتنی خدمت کر سکتے ہیں۔ یہ ایک نیکی کو 70 سے ضرب دلا دیتا ہے، نفل کو فرض کا درجہ ملا دیتا ہے، فرض کو 70 گنا وزنی اور بلند کر دیتا ہے، سب آسمانوں کے دروازے کھلوا دیتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جنت کے سب دروازے کھلوا دیتا ہے، جہنم کے سب دروازے بند کروا دیتا ہے، اور ابلیس کو تو یہ زنجیریں پہنوا دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی خوشی اللہ کریم نے اس مہینے میں وہ عطا فرمائی کہ قرآن پاک نازل فرمایا۔ رمضان المبارک کی ایک خوبصورت سحری کے وقت قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام الہی کا نزول شروع ہوا، اور اسی قرآن کی نعمت دینے کا شکرانہ ہے جو امت ادا کرتی ہے کہ روزہ رکھ کر تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے۔ اللہ کریم جشن نزول قرآن مناتا ہے اور ایک نیکی کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسالت کا اعلان کرنے کا حکم بھی اسی مہینے میں ملا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں حالات کے مطابق، لوگوں کے رویوں کے مطابق یہ فرقان نازل ہوتا رہا، اور اللہ کریم نے مومن اور منافق میں فرق کا پیمانہ عطا کیا۔ بدر کا معرکہ رمضان میں، فتح مکہ بھی رمضان میں، ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال بھی رمضان میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، جو اس میں شریک ہوا فلاح پا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس رمضان میں ہی ہمیں انفرادی تقویٰ بھی حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے اور اجتماعی تقویٰ بھی نصیب ہوتا ہے۔ انفرادی طور پر ہم اپنے رب کو محسوس کر کے عمل صالح ادا کرتے ہیں، اور محفل میں، مجلس میں سچائی، دینداری، بھائی چارہ، ایثار اور قربانی، اور سب سے بڑھ کر توکل اللہ جیسے خوبصورت اعمال پر باتیں ہوتی ہیں۔ سمجھانے والے سمجھاتے ہیں اور سننے والے سن کر اپنے دل کو پاکیزہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، رمضان المبارک کی بنیاد شوق اور محبت ہے، ورنہ اکثر لوگوں کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ دنیا اور دنیا کی ہر نعمت اس وقت تک ہماری ہے جب تک ہماری سانس چل رہی ہے۔ آخری سانس نکلی تو زندگی بھی ختم، دنیا بھی ختم اور نعمتیں بھی ختم۔ اور یہی شوق اور محبت ساری دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی خزانہ ہے،
کہ رب کی رحیمیت کو متوجہ کر لیتا ہے۔ رمضان اللہ کریم کا اپنے بندوں پر فضل ہے اور رحیمیت اس مہینے میں عروج پر ہے، اس لیے خدا را اتنی نعمتوں کے ہوتے ہوئے خوش رہیں، مسکراتے چہرے کے ساتھ ہر صبح کا آغاز کریں۔ آپس کے رشتوں میں نرمی، محبت، احترام کا خیال رکھیں کہ یہ مہمان نوازی کے آداب میں سے ہے۔ اس مہمان کے سامنے جتنا آپ خوش رہیں گے، یہ جاتے ہوئے اتنا ہی آپ کو نواز کر جائے گا، بخشش اور رحمت اور جہنم کی آگ سے نجات دلوا کر جائے گا۔ 11 مہینے آپ کے لیے سفارش کرتا رہے گا، اور پھر جب دوبارہ آئے گا تو یہی سرکل دوبارہ گھومے گا۔ یاد رکھیں، روزہ اور قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ قرآن ھدی للمتقین ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے ہونے کو پہچاننا ہے۔ ہم کون ہیں، کیوں پیدا کیے گئے، ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے، اور آخر میں ہماری منزل کیا ہے۔ جس روح نے جسم سے ان سوالوں کا جواب لے لیا، وہ روح متقی ہے۔ اور تقویٰ کے لیے ہم یہ جان چکے کہ صرف عبادت تقویٰ نہیں ملاتی، بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کریم سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی تعظیم بھی کرنی ہے، پھر تقویٰ مکمل ہوتا ہے۔ رمضان کی تعظیم تو اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کا قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، دوہری تعظیم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو روزوں کا حکم دے کر اللہ کریم نے فرمایا لعلکم تتقون۔ اور اگر 30 دن روزے رکھ کر بھی ہم تقویٰ نہ حاصل کر سکے تو بھوک پیاس تو برداشت کر لی، مگر ادب، احترام اور تعظیم نہ کر سکے تو وہ نتیجہ جو اللہ کریم نے خود بتایا ہے کہ روزوں کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی ہو سکو، اس نتیجہ سے ہم محروم رہیں گے۔ یاد رکھیں، آگ کا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ جلا دے گی، خود بھی بچتے ہیں، دوسروں کو بھی بچاتے ہیں۔ یہ دنیا کی آگ کا تقویٰ ہے، اس لیے ہم پوری قوت اور سمجھداری کے ساتھ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جس آگ سے اللہ کریم ہمیں بچانا چاہتا ہے، وہ اس آگ سے 70 گنا زیادہ گرم اور جھلسا دینے والی ہے۔ سچائی کا انکار کرنا آگ ہے، سچائی کا ساتھ نہ دینا آگ ہے، جھوٹ بولنا، ظلم کرنا آگ ہے، حرام مال کمانا اور کھانا آگ ہے، دوسروں کا حق چھیننا اور کھانا آگ ہے، رشتوں کو احترام نہ دینا، اپنا مقام نہ سمجھنا اور سامنے والے کی حیثیت اور رتبے کو نظر انداز کر دینا آگ ہے، مجبور اور بے بس کی ہنسی اڑانا آگ ہے، غریب کو خود سے کمتر سمجھنا آگ ہے، نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی شکر ادا نہ کرنا اور شکوہ کرتے رہنا آگ ہے۔ رمضان ہمیں اسی بن دیکھی آگ کا یقین دلاتا ہے۔ اللہ کریم کو محسوس کر کے صرف کھانا پینا ہی نہیں چھوڑنا، بلکہ مندرجہ بالا سب کام ترک کرنے ہیں کہ ہم پوری قوت سے اس بن دیکھی آگ سے نہ صرف خود کو بچائیں بلکہ اپنی اولادوں کو بھی بچائیں، انہیں بھی ان راستوں سے کراہت دلوائیں اور نیک کام کر کے ان کی تربیت میں نیکی کی رغبت بڑھائیں کہ ہم خود نیک کام کرتے ہوں گے تو ہماری اولادیں بھی ہمیں دیکھ دیکھ کر اسی راستے پر چلیں گی۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے شروع میں ہی کہہ دیا یؤمنون بالغیب، بن دیکھے جو مان لیتا ہے، بن دیکھے جو یقین کر لیتا ہے، وہی ایمان کی منزل پاتا ہے۔ رمضان المبارک ایک بارش ہے، اور اگر تو ہمارے دل کی زمین نرم ہے تو اعمال کی گوڈی سے اس میں اچھے اچھے پھول اور پھل ملیں گے، اور اگر شور زدہ زمین ہے جس میں دنیا داری اور خواہشات نفسانی کا شورا ہے تو پھر پھل کیسا؟ اسی بارش سے میٹھا پھل بھی اور کڑوا نیم بھی اپنا اپنا حصہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ہمیں اپنے دل کی مٹی کو زرخیز بنانا ہے تاکہ رحمت کا یہ مہینہ ہمیں ابدی بادشاہت کی فصل عطا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔